عید سعید غدیر کی مناسبت پر رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی کا اہم خطاب 13 اکتوبر 2014 مکمل اردو ترجمہ اور ڈبنگ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين۔ عید شما مبارک۔ عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام حاضرین محترم کی خدمت میں۔ تمام خواہران و برادران گرامی، باعظمت ملت ایران، دنیا بھر کے اہل تشیع، بلکہ ان تمام افراد کو جو اسلام کے معرفت افزا حقائق اور اس باشرف دین کے معارف سے آشنائی پا کر محظوظ ہوتے ہیں اور لذت محسوس کرتے ہیں، تمام حاضرین محترم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خاص طور پر ان بہن بھائیوں کو جو دور دراز کے علاقوں سے تشریف لائے ہیں اور اپنی آمد سے اس حسینیے کی رونق کو بڑھایا ہے۔ غدیر کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا اور کچھ نکات ان فرائض کے سلسلے میں بیان کروں گا جو غدیر کے موضوع، غدیر کے اس مسئلے اور غدیر سے وابستہ معارف کے علم کی بنیاد پر ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں اور جن پر توجہ دینا ہمارے لیے لازمی ہے۔ تاریخ اسلام میں غدیر کا مسئلہ بے حد اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فیصلہ کن اور حیرت انگیز واقعے کے رونما ہونے اور اس ارشاد نبوی کو من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ صرف شیعہ راویوں نے نقل نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا شمار مسلمہ حقائق میں ہے۔ جن لوگوں نے بھی کوئی اشکال پیش کیا ہے، کوئی اختلاف رائے ظاہر کی ہے، انہوں نے اس بارے میں کوئی شبہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ جملہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا یا نہیں، بلکہ ان لوگوں نے اس جملے کی تعویل کرنے اور اس کی الگ توجیہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ خود اس واقعے کا رونما ہونا ایک مسلمہ تاریخی اور اسلامی حقیقت ہے۔ فکر و معرفت کے میدان کے نو واردوں کے اذہان میں اس جملے کے معنی کے تعلق سے جو سوالات اور اشکالات ہیں، وہ باتیں وہی ہیں جو 1000 سال قبل کہی گئیں اور بزرگ علماء کرام نے ان کے جوابات بھی دیے ہیں۔ خود اس واقعے کے رونما ہونے کے بارے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے کے معنی کے بارے میں شک و تردد کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ رسول اکرم نے لوگوں سے سوال کیا کہ الست اولی بکم من انفسکم۔ یہ در حقیقت قرآن کی اس آیہ کریمہ کی جانب اشارہ ہے جس میں ارشاد رب العزت ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ تو اس واقعے کے سلسلے میں کسی بھی شک و تردید کی گنجائش نہیں ہے۔ اس پرمغز تاریخ ساز اور انتہائی باعظمت جملے کے معنی و مفہوم کے بارے میں یہ بیان کیا جانا چاہیے کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو خلافت و امامت کے عہدے پر منسوب کیے جانے اور وصی پیغمبر مقرر کیے جانے کے علاوہ کہ جو اس جملے کا مشہور اور رائج مفہوم ہے، ایک اور مفہوم بھی اس جملے میں مضمر ہے جس کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ہے امامت کے حکومتی امور
اور سیاسی مسائل پر اسلام کی توجہ اور اسلام کے نقطۂ نگاہ سے اس مسئلے کی اہمیت و کلیدی حیثیت۔ جن لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اسلام کو معاشی مسائل سے اور سیاسی امور سے لا تعلق بنا کر رکھیں اور اسے شخصی مسائل اور لوگوں کی نجی زندگی کے امور تک محدود کر دیں، یعنی اسلام کے سلسلے میں سیکولر نظریہ اپنائیں، جس کا پروپیگنڈا دشمن نے کیا اور دشمنوں کے آلائے کاروں نے برسوں مسلمانوں کے درمیان جس سوچ کو عام کرنے کی کوشش کی، غدیر کا واقعہ یہ ایسے لوگوں کا جواب ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حساس موقع پر اپنی زندگی کے آخری مہینوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک اساسی اور فیصلہ کن مسئلے کو بیان کیا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ پیغمبر اکرم کا زمانہ گزر جانے کے بعد آنے والے دور کے لیے حاکم اور امیر المومنین کا تعین، یہ تعین صرف روحانی اور معنوی پہلوؤں تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ روحانی و معنوی پہلوؤں کے لیے کسی تقرری اور امام منسوب کیے جانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ منسوب یا معزول کرنے کا تصور حکومت، ملک کا نظم و نسق چلانے، سیاست، اسلامی معاشرے کے انتظامی امور سنبھالنے جیسے میدانوں میں ہی قابل تصور ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوام الناس کو اس کی سفارش کی۔ غدیر کے واقعے کا یہ انتہائی اہم پہلو اور ایسے تمام لوگوں کا دندان شکن جواب ہے جو یہ گمان کرتے ہیں اور اس بات کا پرچار کرتے ہیں کہ اسلام کو سیاسی امور سے، حکومتی مسائل سے اور اس جیسے دیگر معاملات سے الگ رکھنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ یہ دو حقیقتیں، یعنی امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو پیغمبر کے بعد کے دور کے لیے امام منسوب کیا جانا، اور حکومت، سیاست، قیادت اور پیغمبر کے بعد امت کی رہنمائی اور انتظامی امور پر توجہ، واقعہ غدیر کی انتہائی اہم اور حساس حقیقتیں ہیں۔ یہ ان اہم معارف کا جز ہیں جو واقعہ غدیر میں مضمر ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے زمانہ حال و مستقبل کے لیے بہت بڑا عظیم سبق بھی ہیں۔ آج ہمیں جس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ غدیر کا مسئلہ عقیدے اور دینی نظریے سے وابستہ مسئلہ ہے۔ مکتب اہل بیت اطہار علیہم السلام اور مکتب امامت کے پیروکار اور شیعہ غدیر کے مسئلے سے گہرائی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ واقعہ شیعہ نظریے اور مکتب فکر کی بنیاد و اساس ہے، اس میں کوئی شک و تردید نہیں۔ جن کو کوئی شبہ ہے یا کوئی بحث کرنی ہے وہ علمی حلقوں میں، ماہرین کی نشستوں میں بیٹھ کر اس پر بات اور بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں۔ شیعہ موقف بہت واضح اور مستحکم ہے۔ شیعوں کے دلائل پختہ دلائل اور شک و تردد سے بالاتر ہیں، لیکن اس کا اثر مسلمانوں کی عمومی زندگی پر، مسلمانوں کے ہم قدم ہو کر ایک ساتھ آگے بڑھنے کے عمل پر، ان کے درمیان باہمی اخوت کے جذبے پر نہیں پڑنا چاہیے۔ شیعہ اور سنی فرقوں کے درمیان اختلافات یا اسلام کے ان دونوں بنیادی اور اساسی فرقوں کے اندر پیدا ہونے والے گوناگون مسلکوں کے درمیان اختلاف کا مسئلہ اسلام دشمنوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ صرف شیعوں کے دشمنی کی دلچسپی کی بات نہیں ہے، برس ہا برس سے یہ کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کے بیج بوئے جائیں، کیونکہ اس سے مسلمانوں کے بیچ اختلافات بھڑکیں تو اس سے مسلمانوں کی ہمت و شجاعت، مسلمانوں کی توانائی و طاقت اور مسلمانوں کے احساسات و جذبات انہی اندرونی و داخلی تنازعات کی نظر ہو جائیں گے۔ بیرونی مسائل پر اور بڑے دشمنوں پر توجہ دینے کا انہیں موقع ہی نہیں ملے گا۔ برسوں سے اور اسلامی انقلاب کی کامیابی اور اسلامی جمہوری نظام کی تشکیل کے بعد استعمار کی یہ اہم اسٹریٹجی رہی ہے، کیونکہ سامراجی طاقتوں نے عالم اسلام میں اسلامی جمہوریہ کی فکر و نظر کے بڑھتے ہوئے دائرے کو دیکھا تو تفرقہ انگیزی پر اور زیادہ توجہ دی، زیادہ لگن کے ساتھ یہ کام کیا، سرمایہ کاری کی تاکہ عالم اسلام اسلامی جمہوریہ سے خود کو دور کر لے۔ اسلامی جمہوری نظام ہمارا عظیم انقلاب اور ہمارے باعظمت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ عالم اسلام کی توجہ اپنی جانب مرکوز کرانے میں کامیاب ہوئے، دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہوئے۔
ان جذبات و اقدامات کو صحیح رخ اور سمت میں موڑنے میں کامیاب ہوئے۔ اس چیز نے دشمن کو ہراساں کر دیا، استکبار کو، صہیونزم کو، بلکہ واضح الفاظ میں یوں کہوں کہ امریکی سیاست کے عمائے دین کو خوفزدہ کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے تفرقہ انگیزی کے اسی پرانے حربے کا پھر سہارا لیا۔ اس سے پہلے بھی اور آج بھی وہ شیعہ سنی اختلافات کی آگ زیادہ سے زیادہ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ دونوں فرقوں کی توجہ اصلی دشمن کی طرف سے، جو صرف شیعوں کا دشمن نہیں یا صرف اہل سنت کا دشمن نہیں بلکہ اسلام کا دشمن ہے، ان سے ہٹ جائے۔ یہ دونوں فرقے آپس ہی میں الجھ جائیں۔ یہ استعمار کی سیاست ہے، اور اس سیاست کی سب سے زیادہ مہارت خبیث برطانوی حکومت کے سیاسی اور سیکیورٹی اداروں اور ایجنسیوں کو حاصل ہے، جو طویل عرصے سے اس میدان میں کام کرتے رہے ہیں۔ انہیں خوب پتا ہے کہ کیسے مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور نفاق کا بیج بویا جاتا ہے، اور انہوں نے ان طریقوں کو بار بار آزمایا بھی ہے۔ انہیں بخوبی علم ہے، اور بڑی لگن سے اس کام کے لیے وہ آج بھی کام کر رہے ہیں۔ تکفیر کی یہ تحریک جو آج عراق میں، شام میں اور علاقے کے دیگر بعض ممالک میں نمودار ہوئی، جو حقیقت میں تمام مسلمانوں سے برسر پیکار ہے، یعنی صرف شیعوں سے نہیں، یہ خود استعماری طاقتوں کے ہاتھوں پروان چڑھی ہے۔ انہوں نے القاعدہ کے نام سے اور داعش کے نام سے ایک چیز تیار کر لی ہے، اسلامی جمہوریہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، اسلامی بیداری کی تحریک کا سدباب کرنے کے لیے، لیکن اب یہی آگ ان کے دامنگیر ہو چکی ہے۔ آج خود ان کا دامن بھی ان شعلوں کی زد پر ہے۔ البتہ آج بھی اگر گہری تجزیاتی نظر سے جائزہ لیا جائے تو انسان یہی محسوس کرے گا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جو اقدامات انجام دے رہے ہیں اور جنہیں انہوں نے داعش سے مقابلے کی کارروائی کا نام دے رکھا ہے اور جس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، وہ اس خبیثانہ تحریک کو جڑ سے ختم کرنے کی کارروائی کے بجائے مسلمانوں کی آپس میں دشمنی کو ہوا دینے کی کوشش ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کی جان کا دشمن بنا دیں۔ اس مقصد کی برآوری کے لیے انہوں نے ذریعہ اس جاہل، متعصب اور بڑی طاقتوں کے اعلی کار گروہ کو بنایا ہے، ورنہ ان کا ہدف وہی پرانا ہدف ہے۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ دشمنوں کی توجہ ان کے اصلی اور حقیقی دشمن کی جانب سے کسی اور طرف موڑ دیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیعہ ہو یا سنی، جو بھی اسلام سے وابستہ ہے، جو بھی قرآن کریم کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ، امریکی سیاست، استکباری سیاست اور صہیونی سیاست اسلام کے اصلی دشمن ہیں۔ یہ اسلامی بیداری کے دشمن ہیں، یہ اسلام کی حاکمیت اور بالادستی کے دشمن ہیں۔ آج وہ جو بھی کوشش کر رہے ہیں، انقلاب اسلامی کے اوائل سے لے کر اب تک جاری ان کی مہم کا حصہ ہیں۔ انقلاب اسلامی کے ان سالوں میں وہ مختلف انداز سے کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ نصرت خداوندی اور لطف پروردگار رہا ہے کہ جمہوریہ اسلامی ایران کے خلاف انہوں نے جو سازش بھی رچی، اس میں انہیں ناکامی ہی کا منہ دکھنا پڑا۔ اس دفعہ بھی انشاءاللہ انہیں شکست کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ شیعہ ہوں یا سنی، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے جذبات کو شیعہ ہوں یا سنی، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے جذبات کو بھڑکا کے دشمن کی مدد نہ کریں۔ شیعوں کو چاہیے کہ ذہن نشین کر لیں کہ اگر شیعہ سنی اختلافات اور تنازعات کو بھڑکایا گیا تو دونوں فرقوں کے مشترکہ دشمن اور اصلی دشمن کو اس کا فائدہ پہنچے گا، اور دشمن کو یہ موقع ہرگز نہ دیں۔ اہل سنت بھی اس طرح ہوشیار رہیں، دونوں فریق بہت محتاط رہیں، ایک دوسرے کے جذبات کو مشتعل نہ کریں، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین ہرگز نہ کریں۔ مسلم مسلکوں کے درمیان، مسلم فرقوں کے درمیان، خاص طور پر شیعہ و سنی فرقوں کے درمیان تنازع جو دشمنان اسلام کے لیے خاص دلچسپی اور کشش رکھتا ہے، اشتعال انگیزی کا باعث نہ بننے پائے۔ اس نقطے پر سب توجہ دیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے جس سے دوسرے فریق کے احساسات مجروح ہوتے ہیں اور عناد و کینہ پیدا ہوتا ہے، تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ وہ امریکہ کی مدد کر رہا ہے، خبیث برطانیہ کی مدد کر رہا ہے، صہیونزم کا مددگار بن رہا ہے، ایسے لوگوں کی مدد کر رہا ہے جنہوں نے داعش، القاعدہ اور ان جیسے دیگر گروہوں کو وجود بخشا ہے، جنہوں نے تکفیر کی تحریک کو جنم دیا تاکہ شیعہ سنی اختلافات میں نئی شدت پیدا ہو جائے۔
آج اسلامی وحدت و اتحاد، اسلامی اخوت و بھائی چارگی، اسلامی یگانگت، یکجہتی تمام اسلامی معاشروں کا انتہائی اہم اور لازمی فریضہ ہے۔ اس فریضے کے تئیں سب کو پابند رہنا چاہیے۔ البتہ اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے والے مومن بابصیرت اور آگاہ مسلمان اپنے فریضے سے بخوبی آشنا ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں بھی اور دیگر جگہوں پر بھی وہ اپنے فرائض پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور آپ سب کو اور عالم اسلام کو عید غدیر کی برکتوں سے بہرہ مند فرمائے۔ شما که میخواید فدا کنید چرا فدای اسلام نکنید؟ فدای رهبر کیه مگه؟ فدای اسلام، فدای این راه، فدای اهداف. خب معلوم شد که دیگه خسته شدید و السلام علیکم و رحمت الله و